دین کا پیغام اور دین کی بات یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوتا ہے جتنا بھی انسان کو کہنے اور سننے کا موقع مل جائے، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت سے ایمان والوں کو یقیناً فائدہ پہنچتا ہے۔ نصیحت ایمان والوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کی زندگی میں بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت، وہ مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت بجا لانا ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائیں، اور سب سے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجا، آخری نبی و رسول، اور آخری کتاب قرآن مجید آپ پر نازل فرمائی گئی۔ یہ سارا انبیاء کا سلسلہ اس لیے تھا تاکہ انسانوں کو یہ بتایا جا سکے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے بجا لا کر اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنا ہے۔ اب اس لحاظ سے ہے تو بہت مختصر لیکن بہت قیمتی زندگی ہے، اتنی مختصر کہ ایک سانس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، ایک سانس کا بھی۔ ایک سانس وہ جو ہم نے لے لیا، اب یہ سانس کل کائنات کی دولت خرچ کر کے بھی واپس نہیں مل سکتا۔ ایک سانس جو لے رہے ہیں نہیں پتہ کہ یہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ایک سانس وہ ہے جو ہم نے اس سانس کے بعد لینا ہے۔ جب موجودہ سانس کا نہیں پتہ تو بعد میں وہ سانس ہمیں آئندہ ملے گا کہ نہیں، کچھ نہیں پتہ۔ زندگی اتنی مختصر ہے، لیکن یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، اتنی مختصر لیکن قیمتی کتنی ہے، کہ اتنی قیمتی ہے کہ قیامت والے دن ہر انسان کے قدم اس وقت تک نہیں اٹھ سکیں گے جب تک وہ یہ جواب نہیں دے لے گا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس دنیا میں میں نے زندگی اپنی کیسے گزاری۔ دیکھیے، ہم کسی ملازم کو کوئی کام اس کے سپرد کرتے ہیں کہ تم نے یہ 5 کام کرنے ہیں، تو ہم ان 5 کاموں میں سے سب سے پہلے اہم ترین کام کا اس سے حساب لیتے ہیں کہ بتاؤ فلاں کام کیا کہ نہیں کیا۔ اب اللہ پاک نے انسان کو کتنی نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ ان بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اللہ پاک انسان سے پوچھے گا، بتا بندے، زندگی دی تھی اور تجھے جوانی اور صحت کا زمانہ دیا تھا، بتاؤ کہ تم نے یہ زندگی کیسے، کہاں خرچ کی، کیسے گزاری۔ تو ہمیں ایک ایک اپنی سانس کا، ایک ایک زندگی کے لمحے کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزری۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے لیکن اس کی قیمت اللہ پاک کے ہاں کتنی زیادہ ہے، یہ کتنی قیمتی زندگی ہے کہ فرمایا کہ اگر ایک انسان ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لیتا ہے یا سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا ثواب آسمان و زمین کے درمیانی خلا سے بھی زیادہ ہے، کہ آسمان و زمین کا درمیانی خلا اس ثواب سے بھر جاتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں کہا اللہ اکبر، 1 سیکنڈ میں کہا الحمدللہ، 1 سیکنڈ میں کہا سبحان اللہ۔ کتنا مختصر وقت لگا لیکن یہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ آسمان و زمین کا خلا بھی تھوڑا پڑ جائے گا، اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ زندگی چونکہ بڑی مختصر بھی ہے اور یہ زندگی بڑی غیر پائیدار ہے، اس پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا، اس پہ انسان بھروسہ نہیں کر سکتا، کسی بھی وقت کس کا بلاوا آ جائے یہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ایک تلوار ہر انسان کے سر پہ لٹکی ہوئی ہے، اس کو موت کی تلوار کہا جاتا ہے۔ جب جس کا وقت اجل آ جاتا ہے تو قرآن اور ہمارا زندگی کا تجربہ کہتا ہے کہ لا یستقدمون ولا یستأخرون،
پھر ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، پھر اسی وقت انسان کو جانا پڑتا ہے۔ تو اب اس مختصر سی زندگی میں ہم زندگی ایسے گزاریں کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے بہترین بن جائے، وہ ہمیشہ کی زندگی کامیابی والی بن جائے۔ دیکھیے، یہ انسان کی جو جدائی ہوتی ہے، کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، ماں باپ میں سے کوئی چلا جائے، اولاد میں سے، کوئی رشتہ داروں میں سے، یہ جدائی بہت عارضی سی ہے، بہت مختصر سی ہے، کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ اس لیے صبر سے کام لینا بھی ہمیں سکھایا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے نا اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم نے دنیا میں کتنی لمبی زندگی گزاری، تو آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف ایک صبح یا ایک شام، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح کا تھوڑا سا وقت انہوں نے دنیا میں زندگی کا گزارا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون ان کے پاس آئیں، بڑی عمر کی تھی، اور آ کر درخواست کی کہ دعا کیجئے کہ میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ تو پوچھا کہ کتنی زندگی ملتی ہے؟ تو فرمایا کہ کوئی 100 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی 200 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی 250 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ 250 سال کہنا آسان ہے، تو بہت تھوڑی عمر ہوتی ہے، تو دعا کیجئے کہ اللہ لمبی عمر عطا کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، تم 250 سال کو بہت تھوڑی عمر سمجھتی ہو، ایک ایسی امت بھی آئے گی آخری نبی کی جن کی اوسطاً عمر ہی 50-60 سال ہوگی۔ تو کہنے لگی کہ یہ 50-60 سال یہ بھی کوئی عمر ہے؟ اور کیا وہ لوگ گھر بھی بنائیں گے؟ وہ لوگ کھانا بھی پکائیں گے؟ اتنی زندگی چھوٹی؟ تو فرمایا ہاں، وہ گھر بھی بنائیں گے، رہیں گے بھی۔ کہنے لگی کہ اگر میں اس امت میں پیدا ہوتی تو میں 60 سال ایک سجدے میں گزار دیتی۔ اب اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے، اس پر بھروسہ کرنا انسان کی نادانی ہے۔ اس لیے ایک کام تو یہ ہے کہ آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے، دوسرا کام یہ کہ جو دنیا سے جانے والے ہیں، یہ تھوڑی دیر کی جدائی ہے۔ جب انسان چاہے 100 سال زندگی ہو، آخر جانا وہی ہے جہاں سے رب نے بھیجا، اسی رب سے ملنا ہے، تو وہاں سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ دنیا کی زندگی کامیاب ہو جائے اور دنیا کی زندگی ہماری قیمتی بن جائے تو انشاءاللہ جتنی زندگی ہے وہ بھی رحمتوں والی ہوگی، اور جب اللہ کے حضور ہماری حاضری، ہر ایک کی حاضری ہونی ہے، ہر ایک کی باری ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی باری پہ اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، تو جب اللہ کے حضور انشاءاللہ پہنچیں گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب آخری بات یہ ہے کہ اس دنیا کی مختصر مگر انتہائی قیمتی زندگی کو کیسے گزارا جائے، اس کے لیے صرف 2 گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے زندگی کے ہر کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے، سنت کے مطابق۔ اور یہ علم، جب اس کا علم آئے گا تو ہر کام سنت کے مطابق ہوگا۔ دیکھیے، صرف نماز یا روزے میں ہی سنت اپنانا ضروری نہیں، ہمارا دین کامل ہے، اس نے ہمیں عبادات میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، تہذیب تمدن میں، لباس اور پوشاک میں، خوراک میں، تجارت میں، لین دین میں، غمی خوشی میں، ہمیں ہمارے دین نے ہر زندگی کے ہر موقع پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا زندگی کا وہ خوبصورت طریقہ کیا ہے۔ بس پہلا کام اس زندگی کو جو قیمتی بنانا چاہے وہ حضور کی سنت اور سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہر کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ سنت کی پیروی کا فائدہ بھی تب ہوگا جب وہ کام اخلاص کے ساتھ ہوگا،
اور اخلاص کا مطلب ہے کہ ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو، اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اپنے زندگی کے اندر کچھ ایسے کام کر دیے جائیں تاکہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اس کا ثواب انسان کو ملتا رہے۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ سب سے بہترین کام ہے کہ نیک اولاد، چاہے وہ حقیقی اولاد ہو چاہے وہ روحانی اولاد ہو، یعنی زندگی میں جانے سے پہلے ایسے انسان تیار کر جائے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایسی نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک پر ماں باپ کے جو حقوق فرض ہیں، ان حقوق میں سے ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق فرض ہیں۔ جن کے بھی ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان اولادوں پر ماں باپ کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق میں سے ایک اہم حق ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا۔ اور مغفرت کی دعا میں سب سے اہم عمل ہے صدقہ جاریہ بننا۔ ہم جب دعا کرتے ہیں ماں باپ کے لیے کتنے منٹ میں کریں گے؟ 5 منٹ میں، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ؟ لیکن اگر اولاد نیک ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والی ہو تو یہ اولاد 24 گھنٹے کا ایصال ثواب ہے۔ یہ نیک اولاد، نیک بیٹے، نیک بیٹیاں اور وہ تمام لوگ جن کی انہوں نے تعلیم و تربیت اچھی کی ہوگی، یہ 24 گھنٹے اس کے لیے ایصال ثواب ہوں گے جو انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کی اور اپنے چھوٹوں کی ایسی تعلیم و تربیت کرنا کہ نیکی پہ ڈالنا، ان کو نماز کی عادت ڈالنا، روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالنا، سچ بولنے کی عادت ڈالنا، بڑے چھوٹے کا احترام سکھانا، اور پھر اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنا۔ ایک لمحہ بھی آپ کی نصیحت ہے کہ تم کوشش کرو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، یاد سے تر رہے۔ تو جب انسان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے گا تو خود بخود اپنے بڑوں کے لیے وہ ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، اپنے بڑوں کے لیے وہ خود بخود دعا بن جائے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی نیک کام کر جانا، کوئی فلاحی کام جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ کسی نے درخت لگایا، اب جب تک اس درخت پہ پھل لگتا رہے گا، لوگ چرند پرند کھائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنوا دی، کسی بچے کو تعلیم دلوا دی، کسی نے قرآن مجید وقف کر دیا۔ اس قسم کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، تو نیک اعمال کو صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ جب بھی انسان دنیا سے جائے تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے۔ اور آخری گزارش کہ ہمارے ذمے میں جو چیزیں قضا لازم ہیں، مثال کے طور پر نمازیں قضا رہتی ہیں، کسی پہ حج فرض تھا، حج ادا نہیں ہو سکا، یا زکوٰۃ فرض تھی وہ ادا نہیں ہو سکی، یا روزے فرض تھے وہ رہ گئے تھے، ان کی قضا کرنی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے ان حقوق کو، ان قضاؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، مسئلہ اور علم حاصل کر کے۔ اسی طرح جو بندوں کے حقوق ہیں، کسی کا دل دکھا دیا غلطی سے، کسی کا کوئی حق تلفی ہو گئی، تو ان کو بھی راضی کرنا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بڑے چھوٹوں کو راضی کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، حسن معاشرت، اور ہر انسان کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہر انسان سے اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی سب مسلمان محفوظ ہو جائیں، یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔